للہ علی احسانہ و فضلہ و کرمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہماری ایک کلاس کا یہ ایک طرح کا سیشن کمپلیٹ ہوا. میں نے جو 2 کوشچن جی بتا دیں وہ فجر کی نماز کا ٹائم کم ہو تو 2 رکعتیں پڑھیں. ہاں، اس صورت میں نماز کو قضا ہونے سے بچایا جائے. تو اس صورت میں آپ 2 فرض صرف پڑھ لیں. اگر اتنا ہی ٹائم ہے کہ جس میں صرف 2 فرض ہی پڑھے جاتے ہیں تو آپ نے قضا ہونے سے نماز کو بچانے کے لیے آپ سنتوں کو چھوڑ دیں تو آپ جو ہے وہ 2 فرض پڑھ لیں. دوسرا یہ تھا کہ مطلب جماعت میں اگر کوئی مقتدی کی کنسنٹریشن، ہاں جی کنسنٹریشن، اس میں یہ اجازت نہیں ہے اس بات کی، ٹھیک ہے، کہ وہ امام مقتدی جو ہے وہ جماعت کے پیچھے جو ہے وہ قرات کرے، وہ اپنے ذہن کو اس کو ترجمے کی طرف غور کرے، امام کیا پڑھ رہا ہے اس پہ فوکس کرے، تو ترجمے پہ توجہ دے لیکن الفاظ نہیں ادا کرے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے. تو کلاس کے اختتام کا میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ سیکھنے سکھانے کا کام یہیں پہ بند ہو گیا ہے، نہیں، یہ تو بھی آغاز تھا، پہلا قدم تھا. ایک چیز اور ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آج کے سجدہ سہو کی وہ سجدہ سہو نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس صورت میں ہم سجدہ سہو کرتے ہیں. تو وہ غلطی 3 طرح کی ہے. 3 طرح کی غلطی. ایک غلطی یہ ہے کہ واجب چھوٹ جائے، کوئی نماز میں واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. واجب چھوٹ سے مراد آپ نے سورہ پہلی رکعت 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، سورت ملانا بھی واجب ہے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملانا بھول گئے، سورت ملانا بھول گئے تو یہ ترک واجب پایا گیا، تو اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو لازم ہوئی. 4 رکعتوں والی نماز پڑھنے آپ نے دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، اب دوسری رکعت میں بیٹھنا واجب ہے، آپ دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ واجب چھوٹ گیا، اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو گیا. 3 وطر پڑھنے تو تیسرے وطر میں آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے تیسری رکعت میں، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے بغیر اگر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے، بس واجب چھوٹ گیا، آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. سجدہ سہو کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر دوبارہ 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد ٹھیک ہے پھر دوبارہ التحیات سے شروع کریں گے اور یوم الکلی صاحب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. یہ میں نے مختصر عرض کیا، پھر انشاءاللہ کسی نشست میں میں سیدہ صاحب کے جو تفصیلی مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دوں گا. یہ ہم نے اس کلاس میں چند چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہم نے سیکھی ہیں. اب کیا کیا سیکھا ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہم نے کیا سلیبس اس کلاس میں مجھے تقریباً آئے ہوئے تقریباً 7واں مہینہ چل رہا ہے، تو تقریباً ہماری یہ 6 مہینے کی دورانیے پر مشتمل یہ کلاس ہے. اور 6 مہینے میں اگر ہم حاضری کا 1 مہینے میں 4 کلاسز ہوتی ہیں، لیکن بعض کلاسیں ہماری 1 مہینے میں 4 نہیں ہوئی، 2 بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو 6 مہینے اگر ہم 3 کلاسوں پر ہم تقسیم کریں تو 18 کلاسیں ہماری تقریباً بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض مہینوں میں ہماری 2 کلاسیں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، 4 کی بجائے، جس طرح یہ لاسٹ کلاس بھی ہماری 15 دن یا 15 دن کے بعد ہم آئے ہیں، اس سے پہلے بھی 15 دن کے بعد، اس سے پہلے بھی ہم 15 دن کے بعد آئے ہیں. اس طرح کر کے ہم اگر 1 مہینے کو 3 کلاسوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 6 3 18. ٹھیک ہے، تو اب تک ہماری 18 کلاسز ہوئی ہیں. گویا 18 کلاسز میں آپ نے 18 گھنٹے دیے. کتنے گھنٹے دیے؟ 18 گھنٹوں میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ آئیے وہ سنیے. ہم نے حرکات کی ادائیگی کا طریقہ کار سیکھا، پیش زبر زیر، ٹھیک ہے، اس کے پوری پریکٹس کی باقاعدہ. پھر حروف مد سیکھے، واو الف یا، اور ان کا پورا پہچان اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کار سیکھا، اور 12 مرتبہ ان کی دہرائی بھی ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے نظائر حروف مد، الٹا پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر، یہ ہم نے سیکھے اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کار اور ان کی پریکٹس اور ان کی مثالیں وغیرہ. پھر ہم نے تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کا طریقہ کار، ان سے کیا مراد ہے. پھر پورے قرآن مجید کے وقف ہم نے سیکھے. ٹھیک ہے، وقف کا بیان کہ وقف سے کیا مراد ہے، آواز اور سانس دونوں کو بند کر دینے کا نام وقف ہے. اور وقف کی جو تمام صورتیں تھیں وہ ہم نے الحمدللہ سیکھی. اس کے بعد پھر ہم نے حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کا مخرج سیکھا اور اس کی 12 مرتبہ دہرائی ہوئی کہ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، عین ہا اور غین خا. ٹھیک ہے، اور ان کی باقاعدہ پریکٹس بھی ہوتی رہی. پھر اس کے بعد ہم نے حروف قلقلہ بھی سیکھے، قاف
قا با جیم دا کہ ان کی آواز کو ہلا کر پڑھتے ہیں. قلقلہ سے مراد کیا ہے؟ ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنا. جیسے اق اب اج قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس پہ ہم نے خوب پریکٹس بھی کی اور اس کو ہم نے اچھی طرح یاد بھی کیا. پھر اس کے بعد حروف مستعلیہ یہ بھی ہم نے یاد کیے کہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف جن میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں موٹی آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. وہ کون کون سے ہیں بولیں؟ خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. یہ 7 حروف جو ہمیشہ ہر حال میں موٹی آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. 3 حروف ایسے تھے جو کبھی موٹی آواز کے ساتھ اور کبھی باریک آواز کے ساتھ. وہ کون کون سے ہیں؟ الف لام اور را. الف لام اور الف کب پر پڑھا جاتا ہے؟ جب الف سے پہلے والا حرف پر ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا جیسے قال. اور الف سے پہلے اگر باریک پڑھا جانے والا حرف ہے تو الف باریک پڑھا جائے گا جیسے مالکی. اور لام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لام باریک پڑھا جاتا ہے لیکن لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹی آواز سے پڑھا جائے گا اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم نے را کی صورتیں پڑھی تھی. را کے پر پڑھی جانے والی صورتیں اور را کی باریک پڑھی جانے والی صورتیں. مختصر عرض کرتا ہوں. را پر زبر ہو تو را پر پڑھی جائے گی. را پر پیش ہو تو را پر پڑھی موٹی آواز سے پڑھی جائے گی. را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی موٹی آواز. را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی. آپ کو لکھ کے باقاعدہ وہ آپ کو پیجز بھی دیے گئے تھے, نوٹس دیے گئے تھے جس میں یہ ساری قواعد لکھے ہوئے آپ کو وہ بھی دیے گئے. مزید اگر ضرورت ہے تو کاپیز موجود ہے یہاں پہ, آپ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ سارے قواعد آپ کو لکھے ہوئے شکل میں آپ کو سونپے گئے تھے, دیے گئے تھے. تو را کے باریک پڑھی جانے والی صورتیں اور آپ کی موٹی آواز سے پڑھی. اس کے علاوہ 7 حروف موٹی آواز والے 3 وہ بھی نکل گئے 10. باقی کتنے بچ گئے؟ 19 حروف. وہ ہمیشہ ہر حال میں باریک آواز سے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے حروف شجریہ جیم شین یا کا مخرج پڑھا. جیم شین یا وسط زبان وسط دال, زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا درمیانی حصہ. ٹھیک ہے. یہ جیم شین یا کا مخرج ہے. مخرج کا معنی آپ جان چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں. حرف کے ادا ہونے کی جگہ. یہ سوال بن سکتا ہے مخرج سے کیا مراد ہے؟ حرف کے ادا ہونے کی جگہ, یہ ایک آپشن ہے. اس طرح 2-3 آپشنز اور بھی ہوں گے ساتھ. جو درست جواب ہوگا اس پر آپ نے. اسی طرح قاف اور کاف کا مخرج, زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف, نقطہ والا قاف کا مخرج ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے. پیپر میں نے بس اتنا شامل کیا ہے. اور بھی مخارج ہم نے پڑھے تھے, ثا ذال ظا, اس کو شامل نہیں کیا. تا دال طا, اس کا مخرج پڑھا وہ میں نے شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے, صرف اتنا ہی شامل کیا ہے. کف صوب سے کیا مراد ہے اور صدر صوب سے کیا مراد ہے, یہ بھی پیپر میں شامل ہے. ٹھیک ہے, یہ مسٹ سوال ہے, لازمی آنا ہے. یہ میں نے گیس کیا. اچھا, یہ تھا حصہ تجوید. حصہ میں نے مختصر جواب بھی لکھے ساتھ ساتھ, یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے, پیج مل جائے گا. اس کے بعد حصہ نماز. حصہ نماز میں ہم نے کیا کیا سیکھا, کیا دیکھا. 18 گھنٹے ہم نے آپ کے لیے, ان 18 گھنٹے میں ہم نے کیا سیکھا. نماز کے فرض ہونے کی شرائط 4 ہیں. عاقل ہونا, بالغ ہونا, مسلمان ہونا اور وقت کا پائے جانا. ان کی ہم نے ڈیٹیل بھی سیکھی, مسائل بھی سیکھے. تو یہ نماز فرض ہونے کی شرائط. اب یہ 2 طرح کا سوال ہو سکتا ہے. مثلا نماز کے فرض ہونے کی شرائط 3, 4, 5, 7, جو سا ہوگا درست آپ نے اس پہ ٹک کر دینا. 4 ہے, 3 ہے یا 5 ہے یا 7 ہے. ٹھیک ہے, اس نوعیت کا سوال ہے. اس کا نوعیت چینج بھی ہو سکتی ہے. مثلا کہ نماز کے فرض ہونے کی 4 شرائط ہے. میں 3 لکھ دوں گا, عقل, بلوغ, اسلام. چوتھی نہیں لکھوں گا, آپ نے چوتھی فل کرنی ہوگی. چوتھی کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. یا پھر مزید آسان میں آپ کے لیے یہ کہہ دوں گا, مثلا نماز کے فرض ہونے کی شرائط عقل, بلوغ, اسلام. ٹھیک ہے. جو چوتھی ہوگی وہ آپشن میں لے لوں گا. 3-4 لکھ دوں گا, جو درست ہوگی اس پہ آپ نے لکھنا نہیں پڑے گا, بس آپ نے ٹھیک ہی کرنا ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہم نے پڑھا نماز کے صحیح ہونے کی شرائط. اس کی ہم نے شرائط پڑھی, جسم کا پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, جسم کا ڈھانپنا اور قبلے کی طرف منہ کرنا اور نیت کرنا. یہ نماز کے صحیح ہونے کی 6 شرطیں تھیں. ان سب کے مسائل ہم نے تفصیل کے ساتھ سیکھے. پھر ہم نے نماز کے فرائض. اچھا, اب اس میں بھی سوال ہو سکتے ہیں. مثلا
نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت اب مثلا نیت سے کیا مراد ہے یہ کام نے اوپر لکھ دیا. نیت سے کیا مراد, اس کے نیچے 3-4 آپشنز ہوں گی. نیت سے مراد زبان سے کلمات ادا کرنا ہے, نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے, نیت سے مراد خیالات اور تصورات ہیں. تو جو درست جواب ہوگا آپ اس پہ چیک کرنے ہوگا. نماز کے فرائض. نماز کے فرائض میں ہم نے پڑھی چیزیں توجہ فرمائیے گا. نماز کے فرائض تکبیر تحریمہ, قیام کھڑا ہونا, قرات قرآن مجید پڑھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, قضا اخیرہ اور سلام. یہ جو ہے 7 جو ہے وہ نماز کے فرائض. تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجدہ, قضا اخیرہ اور سلام. اب قضا اخیرہ سے کیا مراد؟ اس کی 4 آپشنز یا 3 آپشنز ہوں گے. مثلا قضا اخیرہ سے مراد 2 رکعتیں کے بعد بیٹھنے کو قضا اخیرہ کہتے ہیں, رکعتیں پوری کرنے کے بعد بیٹھنے کو قضا اخیرہ کہتے ہیں, 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنے کو قضا اخیرہ کہتے ہیں. تو جو درست جواب ہوگا اس پہ آپ نے ٹک کر دینا. میں نے 3 جواب آپ کے سامنے دیے, اس میں سے جو درست ہوگا ابھی سب کچھ ٹھیک ہے جی. قضا اخیرہ سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تکبیر تحریمہ سے کیا مراد؟ رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا, سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا, نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا. جو درست جواب ہوگا اس پہ آپ نے ٹھیک ہو گئے. قرات سے کیا مراد ہے؟ قرات سے مراد قرآن مجید پڑھنا, قرات سے مراد نعت پڑھنا, قرات سے مراد درود و سلام پڑھنا, قرات سے مراد دعا کرنا. یہ 4 جواب ہوں گے. جو درست جواب ہوگا اس پہ آپ نے ٹھیک کر دیا. یہ پیپر سارا میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں, لیکن یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, بتا رہا ہوں پیٹرن یہ ہوگا, میتھڈ یہ ہوگا. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا سجدہ صاف کب لازم ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار. نہیں یہ اس کی کوشش یہ کروں گا انشاءاللہ کہ اردو میں بھی لکھ دوں اور رومن انگلش میں بھی لکھ دوں, اور سب کے لیے جو ہے آسانی ہو جائے. تو لیکن ہوگی اردو, لیکن اس کو رومن انگلش میں لکھ دوں گا. رومن سجدہ ہے تو یہ سجدہ کا نام لکھ دیا جائے گا, سجدہ. ٹھیک ہے, یہ اس پیلنگ بنا کے اس کے لکھ دیا جائے گا. اس کے بعد تعدیل ارکان. تو جو ہمارا تعدیل ارکان, قوما, جلسہ اور قاعدہ اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ تعدیل ارکان سے مراد 3-4 اس کے جواب, درست جواب آپ نے بتانا ہے. مثلا تعدیل ارکان تمام, پہلا جواب تمام نماز کے ارکان کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا, تمام ارکان نماز کو جلدی جلدی ادا کرنا, تمام ارکان نماز کو بہت بہت آہستہ آہستہ ادا کرنا. تو جو درست جواب ہوگا اس پہ آپ نے ٹھیک کریں گے. قوما سے مراد کیا ہے؟ قوما سے مراد جو ہے وہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو قوما کہتے ہیں, رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو قوما کہتے ہیں. جو درست جواب ہوگا اس پہ آپ نے ٹھیک کریں گے. جلسہ کے سے کیا مراد ہے؟ جلسہ سے 2 رکعتوں کے درمیان, 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں. قاعدہ اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں. جی اس کے بعد فرائض, سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اور وطروں کے پڑھنے کا طریقہ کار. یہ کلاس میں اچھی طرح ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے پڑھنے میں فرق کیا ہے.